السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے۔ آج ہم جو ہے ایک روحانی علوم پر مشتمل، جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیقی فارمولوں کا تذکرہ کیا ہے، اس صورت کے لفظ رعد کے اوپر جو ہے ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی بڑی مشہور صورت رعد جو ہے، یہ پارہ نمبر 13 میں موجود ہے۔ رعد کے معنی یہ ہیں جس میں آواز بھی ہو، حرارت بھی ہو اور روشنی بھی ہو۔ ان تینوں چیزوں کی یکجہتی کا نام جو ہے رعد بولا جاتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے، ہر جز جو ہے، رعد کا ہر جز جو ہے اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ اس میں آواز، حرارت اور روشنی جو ہے اپنی اپنی جگہ ایک وسیع علوم کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم آواز کو لیں تو کائنات کی بنیاد جو ہے آواز کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جب تخلیق کیا تو کن فرمایا، تو کائنات کے اندر آواز یہ ہے، وہ آواز کی لہریں جو ہیں کسی مٹیریل کو تخلیق کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح حرارت بھی جو ہے وہ مٹیریل کے اندر جو ہے کنورٹ ہوتی ہے، اور مٹیریل جو ہے حرارت کے اندر جو ہے بدل جاتا ہے۔ اور اگر آپ روشنی کو دیکھیں تو روشنی کے اجزاء بھی جو ہے وہ مٹیریل کی اکائی ہیں، اور مٹیریل جو ہے روشنی سے وجود میں آتا ہے۔ روشنی جو ہے لہروں سے بنتی ہیں، اور لہریں جو ہیں وہ کائنات کے اندر جو ہے حرارت کی شکل میں، آواز کی شکل میں، روشنی کی شکل میں کام کر رہی ہیں۔ تو آج ہم جو ہے آواز کے اوپر، صرف آواز جو ہے وہ ہے کیا، اور کائنات کے اندر کس طرح کام کرتی ہے، اور اس کا انسان کی باڈی کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ہم اس کے اوپر تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کریں گے۔ آواز جو ہے اس کی تین جو ہے قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ صوت سرمدی، جس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی آواز، انتہائی لطیف آواز، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی آواز بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی آواز جو ہے جو کائنات کو تخلیق کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو مخاطب کیا تو کہا کن، تو وہ چیز جو ہے فیکن بن کے ظاہر ہو گئی۔ تو کن اور فیکن کے درمیان اگر کسی جز کو جو ہے، کسی فارمولے کو تلاش کیا جائے تو ہمیں آواز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ تو اسی طرح جو ہے جب ہم صوت سرمدی کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو اس کو روحانی آواز کہتے ہیں، اور اس آواز کو سننے کے لیے جو ہے انسان کو جو ہے مراقبہ کرنا پڑتا ہے۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی ارتقاد، اپنی توجہ جو ہے کسی ایک چیز کے اوپر مرکوز کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی توجہ ایک جگہ پہ مرکوز کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری حس بیدار ہوتی ہے وہ حس سمعی ہوتی ہے، سننے کی حس جو ہے۔ سننے کی حس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو جو ہے عام مادی دنیا کے اندر سنا نہیں جا سکتا۔ اس آواز کے اندر جو ہے سائنٹیفک طور پہ جو ہے جو ہمارا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کا مطلب ایسی آوازیں جو ہم سے بالا ہوتی ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ ان آوازوں کے ذریعے جو ہے ہماری باڈی کے اندر باقاعدہ سکین کیا جاتا ہے، اور اس سکین کی تصویر جو ہے منتقل کی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے الٹرا ساؤنڈ کے جو رزلٹ جو ہے اس کے دیکھ کے بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہماری گردوں کے مرض کے لیے جو ہے آواز کی لہروں کو بطور جو علاج استعمال کیا جاتا ہے، جس کو لیتھوٹرپسی کہتے ہیں۔ یعنی کہ لیتھوٹرپسی کے اندر جو ہے ساؤنڈ کے ذریعے، آواز کے ذریعے جو ہے، جس کو ڈھولکی کی آواز بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے جو ہے گردے کے اندر پتھری کو توڑا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹیفک طور پہ جو ہے آواز کی لہروں سے نہ صرف مٹیریل کو متحرک کیا جا سکتا ہے بلکہ مٹیریل کے اندر تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ سائنس اس کے اوپر تجربات کر رہی ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکل رہے ہیں۔ تو سریلی آواز یہ ہے، یہ صوت سرمدی کے بعد یہ انسان کو جو مادی طور پہ جو سب سے زیادہ بھلی آواز محسوس ہوتی ہے، جس میں انسان کو سکون بھی محسوس ہوتا ہے، ہم اس کو سریلی آواز کہتے ہیں۔ سریلی آواز کے اندر جو ہے جو ماہر موسیقار جو ہیں انہوں نے جو ہے اپنا 7 سر بیان کیے ہوئے ہیں۔ یہ 7 سر جو ہے انسان کی باڈی کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہم سروں کے ذریعے جو ہے اپنی باڈی کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے جسم کا کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ تو ایک عام آواز بھی ہم معاشرے کے اندر سنتے ہیں، اور عام طور پہ ہم آواز بولتے بھی، ہماری عام روایتی گفتگو جو ہے، اور اسی آواز کے اندر بہت زیادہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی غصے کے علامت ہو جائے یا اس کے اندر جو ہے کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو ہم اس کو بدی آواز کہہ دیتے ہیں، بری آواز کہہ دیتے ہیں۔ قرآن نے جو ہے سب سے بری آواز ہے گدھے کی آواز کو کہا۔
تو جب ہم آوازوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو غور و فکر کرنے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کائنات کے اندر جو لہریں جو ہیں ان لہروں کی ایک شکل آواز بھی ہے. تو آواز جو ہے ہم اس کے ذریعے جو ہے نہ صرف جو ہے اپنی باڈی کا علاج کر سکتے ہیں، نہ صرف جو ہے اپنے اندر جو روحانی صلاحیتیں بیدار کر سکتے ہیں، بلکہ ہم تخلیقی فارمولوں سے بھی جو ہے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے ہم نے صرف سورہ رات کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا کہ رات کے معنی کیا ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہم کن کن چیزوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے ہم اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کو آواز کے ذریعے جو ہے اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں فراہم کرے. آمین.